السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو الیکٹرو پی کے۔ یہ دیکھیں، یہ 5 ریلے والا اسٹیبلائزر تھا، یہ دیکھ لیں اس کو۔ تو یہ 80 وولٹی سے کام کرتا ہے، 80 سے لے کے جو ہے یہ بجلی کو جو ہے اب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو سرکٹ ہے اس کے اندر بورڈ لگا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے آئی سی والا بورڈ۔ یہ دیکھیں، اس کی آئی سی اس جگہ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، پروگرامنگ آئی سی ہوتی ہے یہ میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں۔ ایک بورڈ پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ والی آئی سی ہے، اس کے اندر یہ اس کا نمبر لکھا ہوا ہے PIC 16F676۔ تو یہ پروگرامنگ آئی سی ہوتی ہے، اس کے اندر پروگرام ہوتا ہے، سافٹ ویئر ہوتی ہے، اس کے بعد یہ جو ہے ہماری سرکٹ کو پورا یہ چلاتی ہے۔ تو اس کو ہم نے نکال دیا ہے یہاں پہ۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، تو اس کو بڑے دھیان سے دیکھیے گا۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو یہ ویڈیو کو سیو کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس، بار بار دیکھیں تو انشاءاللہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پہ اس کی آئی سی لگی ہوتی ہے، ہم نے کیا کیا ہے، سب کچھ ریموو کر دیا، آئی سی یہاں سے ریموو کر دی، یہاں سے اس کے ڈائیوڈ اور ریزسٹنس سارا کچھ ریموو کر دیا ہے، پورے بورڈ کو خالی کر لیا ہم نے۔ صحیح ہے، صرف یہ ٹرانزسٹر جو ہے یہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں، اس کے یہ پاور کا کیپیسٹر اور یہ برج یہ چھوڑا ہے ہم نے، اور یہ ایک چھوٹا کیپیسٹر خود لگایا ہے ہم نے یہاں پہ، اور باقی میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل ابھی۔ تو اس کے اندر جو پروگرامنگ آئی سی ہوتی ہے اس کو ایک الگ سے رن کرنے کے لیے تو اس کو سپلائی دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ سینس کرتی ہے یہاں سے ہمارا 220 ادھر سے جا کے نا ایک یہاں پہ ریزسٹنس لگا کے بالکل لو وولٹیج کر کے اس کو دیے جاتے ہیں کہ پوائنٹ کے اوپر، تو آئی سی یہاں سے سینس کرتی ہے، اس کے بعد جیسے جیسے ہماری بجلی ڈاؤن ہوتی ہے تو یہ اس کو آپریٹ کرواتی رہتی ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ سارا کچھ نکال کے اس کی جو ریلے کو جو ہم نے سپلائی دی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پلس پوائنٹ ریلے کا آ رہا ہے، یہ پازیٹیو سپلائی ریلے کو یہ ڈائریکٹلی مل رہی ہے، یہ برج یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ سرکٹ کو آپ غور سے سمجھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ برج بنا ہوا ہے، یہاں سے جو ہے اس کو پازیٹیو کی سپلائی مل گئی ہے، اور یہ جو نیگیٹیو کی جو سپلائی ہے وہ یہاں سے ہم اس کو جو یہ ہمارے لگے ہوئے ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہیں اس کے کلیکٹر کے ساتھ یہ لگ گیا ہے، تو جس کا ایمیٹر ہے وہ یہاں سے گراؤنڈ کر دیا ہم نے، اور اس کی جو بیس ہے یہ ہم نے ویریبل کے تھرو اس کو کنٹرول کیا ہے۔ اچھا، جس کی سپلائی ہے وہ یہاں سے جو اس کی وائنڈنگ میں سے آ رہے ہیں پوائنٹ، اس کے 12 وولٹ کی جو تاریں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم نے اس کو ریلے کا آپریٹ کیا ہے، اور یہ جو ہمارا یہ والا سرکٹ جو یہاں پہ بنایا ہوا ہے نا، اس کو آپریٹ کروانے کے لیے الگ سے ایک ٹرانسفارمر یہاں پہ لگایا جائے گا، یہ لازمی ہے، اگر یہ نہیں لگائیں گے تو یہ سرکٹ آپ کا ورک نہیں کرے گا کسی بھی صورت میں۔ تو یہ جو ہے اس کی سپلائی جو ہے ڈائریکٹ ان پٹ سے کنیکٹڈ ہے، آؤٹ پٹ سے نہیں، یعنی کہ جو اس کو ان ہو رہے ہیں وولٹیج اس کے ساتھ یہ اس کو کنیکٹ کیا ہم نے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کو یہاں پہ ہم نے اس کو اٹیچ کر دیا، یہ ایک ڈائیورٹ لگا کے ہم نے اس کو پلس یہاں پہ دے دیا، یہ یہاں پہ ہم نے اس کو پلس دے دیا ہے اس کا پازیٹیو پوائنٹ، اور نیگیٹیو کو ہم نے یہاں سے گراؤنڈ کر دیا ہے، سارا اکٹھا کر دیا اس کے ساتھ، اور یہ ہم نے لگا دی ہے اس کے ساتھ 7.5 وولٹ کی ایک زینر لگائی ہے، ایک ویریبل کو 7.5 وولٹ کی زینر ہر کسی کو الگ الگ ہم نے لگا دی، اور 1K کے ریزسٹنس اس کے ساتھ ہم نے لگا دیے ہیں۔ تو اور یہ 470 مائکرو فیراڈ اور 35 وولٹ کا ہم نے کیپیسٹر لگایا، کہ وولٹیج انکریز ہوتے ہیں تو اس وقت یہ آپ کا کیپیسٹر کم وولٹیج کا ہوگا تو خراب ہو سکتا ہے۔ اور اس کی جو وہ ہے ایک سائڈ اس کی وہ ہم نے اس کو گراؤنڈ کیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے سب کا اکٹھا کر دیا ہے گراؤنڈ۔ اگر آپ الگ الگ گراؤنڈ کو جو ہے وہ ریزسٹنس لگا دیں گے 10 اوم یا 100 اوم کی بھی چل سکتی ہے، تب بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہاں پہ جو ہے ایک ہی ریزسٹنس جو ہے 100 اوم کی جو ہے یہاں پہ لگا کے اس کو گراؤنڈ کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارا جو سرکٹ ہے یہ ورکنگ کے اندر آ گیا۔ اچھا، ایک چیز اور میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ جو دوسرے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں، اسٹیبلائزر جو ہوتے ہیں، اس کے اندر 2 قسم کی وائنڈنگ کی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ سنگل وائنڈنگ ہے، اس کے اندر ڈوئل وائنڈنگ ہوتی ہے، کہ ایک پرائمری وائنڈنگ ہوتی ہے، اس سے جو ہے اسٹیبلائزر کو آن کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک کامن پوائنٹ یہ ہوتا ہے اس کا، اس کے بعد یہاں سے جو دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہمارا نکل رہا تھا اس کو سپلائی دی جاتی ہے، تو یہ اسٹیبلائزر آن ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہاں سے اسٹیپ کے اندر ہمیں وولٹیج جو ہیں بڑے ہوئے مل جاتے ہیں۔
اس کے اندر ایسا سین نہیں ہے، اس کے اندر ایک ہی وائنڈنگ جو ہے یہاں سے یہ لے کے آتے ہیں اور اسی کو جو ہے گھمایا جاتا ہے. تو اس کا تھوڑا سا سین اور ہے، میں آپ کو اس کا وہ پیپر کے اوپر بنا کے دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ میں نے جو ہے تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کی ہے. جو عام جو اسٹیبلائزر ہوتے ہیں اس کے اندر اس طرح کی وائنڈنگ ہوتی ہے، کچھ یہ ڈبل وائنڈنگ ہوتی ہے. ایک وائنڈنگ یہ کر دی جاتی ہے، اس کو جو ہے سپلائی دے دی جاتی ہے ٹرانسفارمر کو، یہ کامن لگ جاتی ہے ہماری. اس کے بعد یہاں پہ سپلائی دے دی جاتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو سپلائی دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بنے بنائے وولٹیج مل جاتے ہیں. ہماری جو آؤٹ پٹ کی وائر ہے وہ ہمیں جیسے جیسے ہمیں جتنے وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ دے دیتے ہیں، پھر یہاں پہ آ جاتی ہے، پھر یہاں پہ آ جاتی ہے. یہ ریلے سے کنٹرول ہوتا ہے. اس کے اندر تھوڑا سا الگ سین ہوتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ دو وائنڈنگ نہیں کی جاتی، ایک ہی وائنڈنگ پہ ایسے لوپ لگا کے گھما دیا جاتا ہے. یہ وولٹیج میں نے ایک اندازے سے وہ لکھے ہیں، ہر وائنڈنگ کے حساب سے اس کو کمی بیشی اس کے اندر ہو سکتی ہے. میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس طرح سے کام کرتا ہے. تو یہ کامن یہاں پہ لگ جاتا ہے ہمارا، اور یہاں سے ہم اس کے آؤٹ پٹ کی وائر لگا دیتے ہیں ادھر، جو ہم نے آؤٹ یہاں سے وولٹیج لینے ہیں. تو جو ان پٹ کی وائر ہوتی ہے، سپلائی کی وائر، اس کو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں. اگر ہمیں 220 چاہیے ہوتا ہے، ہماری بجلی فل ہوتی ہے، تو ہماری جو ان پٹ کی وائر ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے. تھوڑی سی بجلی کم ہوتی ہے تو وہ یہاں آ جاتی ہے، تو یہاں پہ ہمیں 220 مل جاتے ہیں. اس کے بعد اور کم ہوتی ہے تو ان پٹ کی وائر یہاں اس طرح سے اس کو گھمایا جاتا ہے. ان پٹ کی وائر کو یہاں پہ آؤٹ پٹ کی وائر کا سین چلتا ہے، اس کے ساتھ ان پٹ کا چلتا ہے. یہ بالکل ہی الگ سرکٹ ہوتا ہے. اور یہ جو سرکٹ ہے اس کی، یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو یہ ریلے آن ہوتی ہے تو یہ کام کرتا ہے. جیسے جیسے ہمارے اسٹیپ جو ہے بجلی ہماری کم ہوتی جائے گی، اس کی ریلے آف ہوتی جائے گی ایک ایک کر کے، اور یہ اسٹیپ ہمارے بڑھاتا جائے گا. اور وہ جو دوسرا اسٹیبلائزر ہوتا ہے اس میں یہ وائنڈنگ ہوتی ہے، اس کے اندر ریلے آن ہوتی ہے، وہ آف پوزیشن کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہمارے وولٹیج کو لو ہوتے ہیں تو اس کو ایک ایک ریلے آن ہوتی جاتی ہے. تو یہ کچھ ایسا سین ہے اس کا. تو اچھا، یہ اس کے اندر پہلے 5 ریلے جو ہیں وہ لگی ہوئی تھی، تو اس کو ہم نے کنٹرول تو کر لیا. 80 سے جو ہے یہ ویریبل اس کا ہم نے لگایا تھا. اس کے بعد یہ اسٹیپ اس کے بڑھتے جاتے تھے. اس میں ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی ہماری جو بجلی ہے وہ 200 پہ ہم اس کو کرتے تھے تو اس کے بعد یہ ہماری ریلے آف ہو جاتی تھی، تو وولٹیج جو ہے یہاں سے ہمارے بڑھ جاتے تھے. پھر جب اس کو بڑھاتے تھے تو بجلی جو ہے وہ اگر 220 پیچھے سے آ رہی ہے تب بھی یہ ہمارا اسٹیپ کام کرتا رہتا تھا، یہ بند نہیں ہو پا رہا تھا. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہاں 6 ریلے ہمیں لگانی پڑی الگ سے، کہ اب اس سے ہوگا یہ کہ جیسے ہی ہماری بجلی جو ہے وولٹیج 250 کو کراس کرنے لگیں گے آؤٹ پٹ کے اوپر، ہماری یہ ریلے فٹ سے آن ہو جائے گی. اور یہ جو اسٹیپ ہے ہمارا، یہ آؤٹ پٹ کی وائر ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے. تو جب یہ آن ہوگی ریلے ہماری، تو یہ آن ہو کے اس کے ساتھ ہمارا جو پوائنٹ یہ مل جائے گا. یہاں پہ مین اے سی جو ہے وہ ان ہو رہی ہے. یہاں پہ میں شاید آپ کو بتانا بھول گیا، یہاں پہ جو ہے مین تار اے سی کی ان ہو رہی ہے، اور یہ کامن جا رہا ہے یہاں پہ اسٹیبلائزر کا. یہاں پہ اسٹیبلائزر کو وولٹیج ریلے کے تھرو دیے جاتے ہیں، تو یہ ان ہو رہی ہے، تو ہماری یہ ان کے ساتھ مل جائے گی. تو ڈائریکٹلی ہمیں جو وولٹیج ہے وہ جو پیچھے سے سپلائی آ رہی ہوگی وہی آ جائے گی. ہمارے یہاں پہ اسٹیبلائزر ہمارا کٹ آف ہو جائے گا، اور جیسے ہی وولٹیج ہمارے تھوڑے سے لو ہوں گے تو یہ جو ہے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ مل جائے گا اس کے ساتھ. اور یہ جو ہے یہاں سے ہمارا یہ والا جو اسٹیپ ہے، یہ پہلا اسٹیپ اس کا کام کرنا شروع ہو جائے گا. اس طرح سے یہ کرتا ہے کام. میں آپ کو چیک بھی کرواتا ہوں سپلائی لگا کے. یہ میں نے اس کو سپلائی جو ہے وہ لگا دی ہے. یہ میرے پاس ویریٹ پڑا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ تقریباً یہاں پہ 80 وولٹ ہیں ہمارے، آؤٹ پٹ کے اندر ہمیں 230 وولٹ یہ دے رہا ہے. تو ہم جیسے جیسے اس کو بڑھاتے جائیں گے، یہ تقریباً اب یہ دیکھیں 60 سے 70 وولٹ کے یہاں پہ ہمارے ان پٹ ہے، اور آؤٹ پٹ کے اندر یہ 207 وولٹ دے رہا ہے. یہ بہت ہی اچھا اسٹیبلائزر ہے، بہترین کام کرتا ہے. تو پھر جیسے جیسے ہم بڑھاتے جائیں گے، یہ دیکھیں اس جگہ پہ آ کے جو اس کی یہ والی ریلے ہے نا، اس کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر یہ نہیں لگائیں گے تو یہاں پہ اس وقت جو ہے وولٹیج ادھر
218 ہیں تو آپ کو یہ 250 سے زیادہ ملنے شروع ہو جائیں گے. تو اس صورت میں یا تو آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے آپ اس کو بند کر دیں یا پھر جو ہے اس کو الگ سے جو ہے ایک ریلے آپ کو لگانی پڑے گی. تو اب یہ دیکھیں اس کو میں جیسے ہی اور بڑھاتا ہوں یہ ہمارے وولٹیج یہاں پہ تقریباً 250 کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ بھی ہمیں 250 وولٹیج ہمیں مل رہے ہیں ان پٹ کے اوپر. دوبارہ میں یہاں سے اس کو کم کرتا ہوں. 210 کے قریب بجلی پہنچی ہے اور اس نے پھر ایک اسٹیپ ہمارا اپنا بڑھا دیا ہے. اب اس کو پھر میں کم کر رہا ہوں. یہ اس کا دوسرا اسٹیپ آن ہو گیا ہے, یہ تیسرا آن ہو گیا, یہ چوتھا اور یہ پانچواں آخری اسٹیپ اس کا آن ہو گیا. تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس بارے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو کیسی لگی آپ کی ویڈیو اور میرا گائیڈ کرنا آپ کو کیسا لگا یہ بتائیے گا ضرور, اور سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.